ہم عدالت کے اندر اپنی اپیل کر رہے ہیں، ہر فیصلے پر آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں اپیل کرنا میرا حق ہے آئینی اور قانونی. میں نے عدالت کے اوپر یلغار نہیں کی، نہ کروں گا. میں عدالت کے اندر اپنا مقدمہ لڑوں گا. آپ شعر بھی پڑھیں گے. مجھے قریشی صاحب بڑے تحمل سے سنیں. اتفاق سے یاد آ گیا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عدالتوں پہ جو حملے ہیں نا وہ اس کے فیصلوں کو تسلیم نہ کر کے کیے جاتے ہیں. تو یہ ابھی حملہ کیا نہیں 18واں ہے یہ. محمود غزنوی نے 17 حملے سومناتھ کے مندر پہ کیے تھے. انہوں نے 18 حملے. اچھا آپ سنیں ایک جملہ انہوں نے جو یہ کہا نا کہ ہم نے عمل کیا ایک حصے پہ نہیں کیا، تو وہ ہے کہ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. لیکن ایک جملہ مجھے بھی کہہ لینے دیں، ایک جملہ کہ وہ سارے حملے جو ہم نے کیے وہ قانون اور حملے ہم نے نہیں کیے، ہم نے قانون اور آئین کی زبان میں عدالت کے اندر جا کے استدعا کی. ہم نے عدالت کی اینٹ سے اینٹ نہیں بجائی. جو انہوں نے آپ کہہ رہے ہیں کہ 90s میں قریشی صاحب آپ نے ساری گفتگو سنی بڑے تحمل سے. آپ نے پیپلز پارٹی کی بات بھی سنی، پی ایم ایل این کی بات بھی سنی. ایسا کیا ہے دونوں جماعتیں آمنے سامنے اور یہ جو فیصلہ آیا کورٹ کا توہین عدالت کے حوالے سے، اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میاں صاحب کے ساتھ نہیں جائیں گے، لانگ مارچ وہ بھی شروع کریں گے، لانگ مارچ کریں گے، تو یہ سیاست پاکستان کو کس جانب لے جائے گی؟ دیکھیے آسما، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جمہوریت کو ڈی ریل ہونے کا کہیں خدشہ تو نہیں ہے. میرے خیال میں ایسا نہیں ہے اور اس کی 3-4 وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج پولیٹیکل کنسنسس ہے ملک میں کہ جمہوری راستہ ہی واحد راستہ ہے جس پر ساری سیاسی جتنی ملک کی قیادت ہے اس پر متفق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج آپ کی افواج کی سوچ کے اندر بھی تبدیلی آ چکی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ آج ملک کی حالات ایسے ہیں اور جو ویسٹرن بارڈرز ہیں اس کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ ایسی انٹرونشن مجھے دکھائی نہیں دیتی. تیسری بات یہ ہے کہ آج عدلیہ میں تبدیلی ہے. آج وہ پرانے کورٹس نہیں ہیں، آج ایک آزاد عدلیہ ہے اور اس عدلیہ کے چیف جسٹس بارہا کہہ چکے ہیں کہ جو وہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی ہے وہ دفن کر چکے ہیں. یہ فیکٹرز ہیں جس سے مجھے جمہوریت انشاءاللہ ڈی ریل ہوتی دکھائی نہیں دیتی. لیکن گیلانی صاحب کو ٹیکنوکریٹس کہاں سے نظر آتے ہیں؟ وہ میاں صاحب کو بھی میسج دے رہے ہیں، عمران خان کو بھی میسج دے رہے ہیں. یہ گیلانی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جمہوریت ڈی ریل ہونے کا خدشہ ہے، لیکن ایسا خدشہ نہیں ہے. وہ جمہوریت کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سی اپنی کوتاہیاں، اپنی کمزوریاں، اپنی جو ہے پور گورننس ہے وہ جمہوریت کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. اب سوال یہ ہے رویوں کا. رویوں میں دیکھیے اپوزیشن ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر معاملات میں تیزی لائے. حکومت کا کام ہوتا ہے کہ حوصلہ، بردباری. اب دیکھیں اس وقت رحمان ملک صاحب نے جو کچھ بیانات دیے ہیں اور جو اقدامات اٹھائے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ایک وزیر داخلہ کو اس ماحول میں جہاں کشیدگی ہے اس قسم کے بیانات دینے چاہیے اور وہ پرانے کیسز جو دب چکے، دفن ہو چکے، ان کو پھر اکھاڑ کر باہر لے کر آئیں. تو یہ رویے جو ہیں وہ درست نہیں ہیں. اب جہاں تک کورٹ کے فیصلے کا تعلق ہے، دیکھیے ہمارا موقف کیا ہے. ہم نے موقف یہ لیا ہے کہ عدالت ایک فیصلہ کر چکی ہے. حکومت کو پورا موقع دیا گیا اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کا. اس نقطہ نظر کو عدلیہ متفقہ طور پر مسترد کر چکی ہے اور وزیر اعظم کو کنوکٹ کر چکی ہے. اب اخلاقی طور پر وزیر اعظم کو چلا جانا چاہیے، لیکن یہ بھی حق تسلیم کرنا ہوگا کہ انہیں جوڈیشل اپنا اپیل کا حق وہ حق ہے، وہ حق ان کا بجا ہے اور اس حق کو کم از کم پی ٹی آئی اس حق کو تسلیم کرتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ جس انداز میں گیلانی صاحب نے بیانات دیے ہیں آن دا فلور آف دا ہاؤس، سینٹ میں، قومی اسمبلی میں، اور جس طرح سے انہوں نے عدلیہ کا مذاق اور جس طرح ان کی جماعت کے بہت سے کارکنان نے نعرے بازی کی ہے، وہ مناسب نہیں ہے اور انہیں اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے تھی. اب ہم تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ جہاں ہم حکومت کے اس حق کو تسلیم کرتے ہیں، اپیل کے حق کو تسلیم کرتے ہیں، وہاں ہم سمجھتے ہیں آپ اس کے بعد احتجاج کریں گے، ان کے اپیل کے بعد احتجاج کریں گے. دیکھیے ہم نے تو اپنا ایک لاہ عمل مرتب کیا ہے. ہم نے لاہ عمل اپنا مرتب کیا ہے اور ہمارا لاہ عمل یہ ہے کہ 6 تاریخ کو بروز اتوار ہم عدلیہ کے ساتھ یکجہتی کے طور پر ایک سولیڈیرٹی مارچ مجھے قریشی صاحب تھوڑا سا یہ ڈیفائن کر دیں. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ان کو رائٹ آف اپیل ہے، آپ اس کے بعد دیکھیں گے اس حق کو
تسلیم کریں. دوسری جانب آپ عدلیہ کے ساتھ یکجہتی کے لیے ایک ریلی نکال رہے ہیں, تو پھر یہ تضاد نہیں نظر آ رہا؟ بالکل تضاد نہیں ہے, یہ بالکل تضاد نہیں ہے, یہ حقوق نہیں آسما تضاد نہیں ہے. حکومت عدلیہ کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے. وہ عدلیہ پر مختلف قسم کے طریقوں سے انہوں نے عدلیہ کو نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے, اور ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وکلاء, سول سوسائٹی اور اس ملک کا بہت بڑا سیاسی طبقہ جو ہے وہ عدلیہ کی آزاد حیثیت کو تسلیم بھی کرتا ہے, اور اس کے دفاع کے لیے اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار بھی ہے. میں قاہرہ صاحب سے جواب لے لوں. قاہرہ صاحب, پھر عدلیہ کے فیصلوں پر عمل درآمد کرنے کے لیے جو ہم نے لانگ مارچ دیکھا, ایک تحریک چلی, آپ لوگ بھی اس میں شامل تھے, پیپلز پارٹی نے اس کو سپورٹ بھی کیا, تو پھر یہ وہ حکومت آ گئی کہ جو اب عدلیہ کو دبا رہی ہے, اور اب آپ لوگوں کے خلاف عدلیہ کے ساتھ یکجہتی کے لیے تحریکیں چلیں گی. ایک تو آسما میں یہ بات کہتا چلوں کہ پاکستان کی کوئی بھی تحریک ایسی نہیں ہے, کوئی بھی تحریک 1968 سے لے کے آنورڈ جس میں پیپلز پارٹی کا خون شامل نہیں, کوئی بھی تحریک ایسی نہیں ہے. اور چیف جسٹس صاحب کی بحالی اور عدلیہ کی بحالی کی تحریک بھی وہ تحریک ہے جس میں صرف پیپلز پارٹی کا خون بہا ہے. تو یہ جو تحریکیں اب چلیں, میں صرف گزارش کر لوں چھوٹی سی, تو اس تحریک کے ساتھ ہمارا بڑا تعلق ہے کیونکہ ہم نے خون سے سینچا ہے ہر تحریک کو, ہم نے زبانی باتیں نہیں کی. جہاں تک یہ ہے کہ ہم عدلیہ کے فیصلوں کا احترام نہیں کر رہے, میں نے بار بار یہ بات کہی ہے, عدلیہ یہ بات کہہ رہی ہے کہ ہاں وزیر اعظم صاحب کو اپیل کا حق ہے, چیف جسٹس صاحب نے کہا, سبی میں کہا, حالانکہ وہ اگر یہاں کہتے تو میری نظیر میں شاید بہتر ہوتا, سبی میں وہاں پہ گیدرنگ خطاب کرتے ہوئے ایک ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن اناؤنس نہ ہوتا, لیکن وہ ان کا اپنا استحقاق ہے. وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہمیں 3 ججز کی اور اپوائنٹمنٹ کرنی ہے کیونکہ وزیر اعظم صاحب کی اپیل آنی ہے. میں اس کی باقی باتوں میں نہیں جا رہا, اپیل کی بات انہوں نے تسلیم کی. اب اگر کوئی ہماری اپیل بھی تسلیم نہیں کرتا اور خود 9 سال کے بعد آ کے اپیل کرے اور ان کو ٹائم لیمیٹیشن بھی کنڈون کر کے اختیار دے دیا جاتا ہے, بڑا اچھا ہوا, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ماضی میں ہونے والی ایک غلطی کا ازالہ ہو گیا, وہ بھی عدالت کے ذریعے ہوئی تھی. عدالت نے ہی وہ فیصلہ کیا تھا, 12 ججز نے کیا ہوا تھا فیصلہ, انڈوس کیا ہوا تھا, لیکن چلے اس کی تصحیح ہوگی, بہت اچھا ہو گیا. ایک سیاسی کارکن کے ساتھ انصاف ہو گیا, ہمیں بھی کبھی انصاف مل جائے گا. اور کیونکہ یہ تصور ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں دبانے کی کوشش کریں نا, وہ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ عدالتوں کے فیصلوں کو مان نہیں رہے. عدلیہ کو دبانے کا طریقہ کیا ہے؟ عدلیہ کو دبانے کا طریقہ ہے کہ عدالت کے سامنے جا کے جم اکٹھے کریں. ہم جب کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو اس فیصلے کے اوپر کمنٹ کرنا ہر شخص کا حق ہے. وزیر اعظم صاحب نے, شاہ محمود قریشی صاحب صرف مجھے بتا دیں وہ کون سا جملہ کہا ہے, وہ کون سا لفظ کہا ہے جو عدلیہ کی تصحیح ہے, اور ایوان کے اندر ہمارے ممبران نے کوئی بات کی ہے. تبصرہ کرنا کسی فیصلے کے اوپر جب وہ پبلک ہو جاتا ہے تو آپ کے نزدیک نہ آپ دبا رہے ہیں, چھوٹی سی بات ایک منٹ, جب وزیر اعظم خطاب کر رہے تھے, گیلانی صاحب خطاب کر رہے تھے, اس پر جو جملے بازی ہوئی, جو نعرے بازی ہوئی, اس کو سن لیجئے نا, پھر آپ بولیں گے. شاہ محمود صاحب, قریشی صاحب اگر قائد صاحب کی بات سن لیں, مناسب نہیں ہے. آپ تھوڑا سا صبر, بڑے ادب والے ہیں میں آپ کے لیے, لیکن آپ تھوڑا سا تحمل, میں اپنی گفتگو مکمل کر دیتا ہوں, پھر آپ بولیے گا. جی میں نے آپ کی گفتگو میں کوئی مداخلت نہیں کی, اور یہی مناسب بھی ہوتا ہے. ایک تو بات, 2-3 چھوٹی باتیں. آپ نے فرمایا کہ ہم نے تو جمہوریت کے پیچھے پناہ لے رہے ہیں. ہاں, میں جب پناہ لوں گا جمہوریت میں لوں گا, میرے پاس جمہوریت کے علاوہ کوئی پناہ نہیں ہے. میں کبھی آمریت کی پناہ نہیں لوں گا, میں کبھی کسی اور کی پناہ نہیں لوں گا. اور جمہوریت کے لیے میرا ٹائٹل جمہوریت ہے, میری قربانی جمہوریت ہے. اور یہ بات مجھے خوشی ہے کہ اگر تحریک انصاف آج کہہ رہی ہے کہ ہم آئندہ کسی امر کا ساتھ نہیں دیں گے, کسی ریفرینڈم کا حصہ نہیں بنیں گے, تو بہت خوبصورت بات ہے. وہ خوبصورت بات یہ بھی کر رہے ہیں کہ آپ کے رائٹ آف اپیل کو وہ تسلیم کر رہے ہیں, جو کہ رائٹ آف اپیل میں ان کا بہت مشکور ہوں, ان کے لیڈر کا بھی مشکور ہوں, لیکن بات یہ ہے رائٹ آف اپیل تو مجھے قانون نے دی ہے. چلے میاں صاحب اکیلے, ویسے ان کی جماعت نہیں, میرے مخالف اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. یہ الگ بات ہے کہ مسلم لیگ نواز صرف اکیلی جماعت ہے, اور میاں صاحب وہ اکیلے اپوزیشن لیڈر ہیں جن کو یہ گمان ہو گیا ہے کہ آئین کا صرف انہیں پتا ہے اور انٹرپریٹیشن ان کی درست ہے. یہ جو ایک بات صرف کہی جائے, شاہ محمود صاحب نے کہی, اس کے بعد آپ ان سے بات کیجئے گا نا کہ کس نے, یہ کہتے ہیں جی اپوزیشن کا کام تلخی لانا ہے اور گورنمنٹ کا کام صبر کرنا ہے. بھائی ایسے نہیں ہے, میں آپ سے جونیئر ہوں, لیکن جتنی تاریخ میں نے پڑھی ہے, جمہوریت کی تاریخ یا پارلیمان کی تاریخ, اس میں اپوزیشن اور گورنمنٹ کے اپنے اپنے رولز ہیں, اور وہ مہذب دائروں کے اندر ہے. اپوزیشن کا کام کسی کی پگڑی اچھالنا نہیں ہے, اور نہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اچھال رہے ہیں, لیکن ہمیں صبر کرنے کی ضرورت ہے. حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے, اور عدلیہ کا یہ جو معاملہ آ گیا ہے توہین عدالت کیس ہے, اس میں بھی حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے. تو جو ہم نے سوال اٹھایا تھا کہ باقی سے جمہوریت ڈی ریل ہوگی, کہا جا رہا ہے کہ ڈی ریل نہیں ہوگی, لیکن سسٹم کو کچھ خطرات ہو سکتے ہیں. اس پہ بات کریں گے, مزید بات کریں گے. مشاہد اللہ صاحب سے, قریشی صاحب سے جواب دیں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد.